حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی حضور میں نے نفلی حج کے لیے جانا ہے، میری تیاری ہے۔ اس کے لہجہ اس طرح کا تھا، بتانے کا انداز اس طرح کا تھا کہ حضرت نے مشورہ دیا، فرمایا 1 سال ٹھہر جا، ذرا ٹھہر جا۔ اگلا سال آیا تو وہ رو پڑا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، قافلے جا رہے تھے۔ فرمانے لگے اب تیری طلب ٹھیک ہو گئی ہے، اب تو جائے گا نا تو انشاءاللہ قبولیت والا حج کر کے آئے گا۔ اب تیرا شوق اس طرح کا ہے کہ تیرے سجدے خوبصورت ہوں گے، تیری عبادات وہاں عمدہ ہوں۔ جب شوق ہوتا ہے نا، حضرت شاہ بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں کہ میں اچھے گھر سے تھا، استاد صاحب کے پاس پڑھتا تھا، شوق بڑا تھا، بڑا شوق۔ بعض طلباء ایسے ہوتے ہیں پڑھنے والے، ان میں طلب ہوتی ہے۔ بعض سامعین سننے والے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جناب آپ نے جو پچھلی دفعہ کی تھی تقریر میں ساری سنا سکتا ہوں۔ شوق ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے، طلب ہوتی ہے، کشکول سیدھے ہوتے ہیں، اس میں خیرات جلدی جاتی ہے۔ کہتے ہیں میں بڑے شوق سے پڑھتا تھا تو میرے استاد صاحب مجھے کہنے لگے تیرا ظرف بہت بڑا ہے، میرے پاس تو نے پڑھ لیا ہے، اب تو نا بغداد چلا جا امام احمد بن حنبل کی خدمت میں۔ کہتے ہیں میں کشتی پہ سوار ہوا جا رہا تھا، راستے میں طوفان آ گیا، کشتی ٹوٹ گئی، ایک تختہ میرے ہاتھ لگا، جان بڑی مشکل سے بچی، ایک جزیرے پہ جا کے پناہ لی، مہینہ بھر پتے کھا کے گزارا کیا، لیکن میرا سفر کا ارادہ ملتوی نہیں ہوا۔ تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں تے پارے نی ککھ گلیاں دے، سانو تے آکھ دے لوگ شدائی، اسا ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، تے گل پہنے تاج گدائی، سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاتی پائی۔ فرماتے میں طلب نہیں ختم ہوئی، اللہ نے موقع دیا، کشتی ملی، کسی نے دعوت دی، کوئی جہاز جا رہا تھا اس پہ بیٹھا، بغداد پہنچا۔ جب میں بغداد پہنچا تو حالات بدل چکے تھے، امام صاحب کا ادارہ تو بند ہو گیا، بادشاہ مخالف ہو گیا۔ یہ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر سے چل رہی ہے نا بات، کہ وقت کے حکمران صرف اس لیے شہید کرا دیتے کہ حکمران میں ہوں اور قوم ساری اس کے پیچھے جا رہی ہے، تو وہاں سے بات چلی آ رہی۔ فرماتے ہیں ادارہ بند ہے، امام صاحب کا گھر سب جیل بنا دیا گیا ہے، گھر میں بند ہے۔ میرا شوق پھر بھی کم نہیں ہوا، کرفیو نافذ ہے۔ میں نے لوگوں سے کہا امام صاحب تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، کوئی بندہ ایڈریس بتانے کو تیار نہیں۔ حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں میں ایک شخص کی منت کی، میں نے کہا بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دیر سے پہنچا ہوں، بنا زیارت ملاقات لوٹ نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگا گلی تک لے جاؤں گا پر انگلی کا اشارہ نہیں کروں گا۔ حالات جو ہوتے ہیں نا، وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک، دور شہرت نے تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک۔ اور میاں صاحب کہنے لگے ساری عمر ہی آٹا گدھ ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، پر وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ حالات سخت ہیں، کہنے لگا انگلی کا اشارہ نہیں کروں گا، آنکھ کا کروں گا، فرمایا قبول ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے نا اس گلی میں لے گئے امام صاحب کی اور اشارہ کر کے کہا کہ وہ گھر ہے۔ اب میں نے پہنچنا کیسے؟ کبھی میں نے سوچا کہ پھل بیچنے والا نہ بن جاؤں، دروازے پہ تو پولیس کھڑی ہے۔ کبھی سوچا جھاڑو دینے والا نہ بن جاؤں، پھر خیال آیا نہیں، میں اس طرح کرتا ہوں بھیک مانگنے والا بن جاتا ہوں۔ سجنا یار منون دی خاطر اساں کی پیس بٹائے۔ فرماتے میں نے نا گلے میں کاسا پہن لیا اور ان کی گلی کے کونے سے مانگنا شروع کیا، 1 دینار 2 دینار۔ امام صاحب کا دروازہ آیا اور میں نے صدا لگائی تو امام صاحب نورانی چہرے کے ساتھ، خوبصورت لہجوں کے ساتھ، جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ دروازے پہ آئے
اور جیسے ہی امام صاحب نے السلام علیکم کہا میں نے پڑھ کے ہاتھ چوم لیا۔ امام صاحب دینار دینے لگے تو میں نے کہا حضور یہ والی دولت لینے نہیں آیا، اگر میں روز فقیر بن کے آ جاؤں تو مجھے حضور کی حدیث پڑھا دیا کریں گے۔ فرماتے ہیں میں نے مہینوں اس طرح امام صاحب سے تعلیم حاصل کی، مہینوں حالات بدل گئے، بادشاہ چلا گیا، نیا حکمران آیا تو مدرسہ کھل گیا۔ فرماتے ہیں جب میں پہلے دن داخل ہوا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے پڑھایا میں نے بھی ساری زندگی ہے، پر جو تجھے پڑھانے کا مزہ آیا ہے نا، جو سرور اپنے اندر وہ شوق تو پیدا کریں، وہ مزاج تو لائیں، لیکن طبیعت ہی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ڈگریاں لینے کا شوق ہے، اسناد جمع کرنے کا شوق ہے، کوئی نہ کوئی نیا سے نیا سابقہ اور لاحقہ لوگ تلاش کرنے کو گھومتے ہیں، لیکن وہ رسوخ جس پر لوگ سفر کرتے تھے، کوئی ایک عنوان چنتے تھے پھر اس پر وہ زندگی لگا دیتے تھے۔ یہ جو ادب ہے نا، ادب یہ نورانیت پیدا کرتا ہے، یہ جو احترام ہے یہ نورانیت پیدا کرتا ہے، یہ خوبصورتی لاتا ہے۔ آپ کے والد صاحب نے آپ کو آواز دی، والدہ نے آواز دی اور کہا بیٹا تجھے کام بتانا تھا، تو پہلے بھی کافی پریشان ہے، مصروف ہے، مجبور، لیکن ایک چھوٹا سا کام بتانا تھا، تو آپ نے فوراً آگے بڑھ کے کہا کہ ابا جی آپ یہ کیا مطلب، کیوں آپ اتنی تمہید باندھ رہے ہیں، آپ حکم کریں، میں ہر چیز پیش کرنے کو تیار ہوں۔ تو آپ نے چونکہ ادب کیا ہے، پتہ ملے گا کیا، آپ تو ایک جملہ کہہ کے چلے جائیں گے اور جا کے لیٹ جائیں گے تو والدین تکیے پہ رو رو کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ ادب سے خوبصورتی پیدا ہو، لیکن جب کوئی بے ادبی کرتا ہے، میں نے کہا تھا موبائل بند کر دیں، قریب والوں کو تو بالکل نہیں چلانے چاہیے، میں تو اڑنا گل کرنی تسی میرے کے موبائل کہتے ہیں کہ موبائلہ نہیں کرو، تو یہ کتنے لوگ سارے اتنے کیمرے لگے ہیں، یہ دے دیں گے سارے آپ کو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ آپ جو سامنے بیٹھے ہیں آپ تو چلو مچ بال عشق دا سیکھاں گے تے جھٹ کو ایک دوجے نو ویکھاں گے، تو آپ تھوڑی مہربانی کریں، آپ نے شریکہ موبائل کا سامنے کر لیے تو موقع دیں آپ سے بات ہو۔ ابا جی نے یا اماں جی نے آپ سے کوئی بات کی لیکن آپ نے کہہ دیا آپ مجھے کام ہی بتاتے رہتے ہیں، میرے اور بھی اب بڑے مسئلے ہیں، بڑے خرچے ہیں، تو آپ نے کوئی بے ادبی نہیں کی لیکن ادب بھی نہیں کیا، تو بیچارے ساری رات پریشان رہیں گے میں نے بات کیوں کی۔ دوستو ادب نعمت ہے، ادب دولت ہے، ادب کمال ہے، ادب کرو گے تو سنور جاؤ گے، ادب کرو گے تو نورانیت پیدا ہو۔ یہ میرا جو دور ہے نا، یہ دور ہے لوگوں کو باتیں بڑی آتی ہیں، لوگ تیز بڑھے الا ماشاء۔ میں دوستوں سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ پچھلے زمانے میں نا لوگ لوگوں کو شیشے میں اتارتے تھے، اب زیادہ تیز ہو گئے، اب تو شیشیوں میں بھی اتار لیتے، چھوٹی چھوٹی شیشیوں میں بھی اتار، چاپلوسیاں، خوش آمدید، دعوتیں، آنا جانا، کسی کو سمجھانا۔ تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے، جب بڑی تیزی کو دکھاتا ہے تو ادب نہیں قائم رہتا۔ آپ بعض ایسے لوگوں کے بارے میں بھی وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں جہاں آپ کو ادب کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا بزرگوں کے بارے میں تو یہ ہے ان سے دعا لی جائے، لیکن ہم فوٹو لے رہے ہیں، وہ ادب کہاں گیا، وہ احترام کہاں گیا؟ جس کو لوگ نیک جانتے تھے اس کے بارے میں لوگ بات سمجھنا زیادہ ضروری جانتے تھے۔ تعظیم زندگی میں کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان بخاری میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں جس نے 3 لوگوں کی عزت کی نا، وہ سمجھے میں نے اپنے رب کا احترام کیا۔ ایک جس نے قرآن مجید کے عالم کی عزت کی، ایک جس نے عدل کرنے والے بادشاہ کی عزت کی، اور تیسرا فرمایا جس نے سفید داڑھی والے مومن کی عزت کی۔ ادب کریں، احترام کریں، لہجہ بات کرنا، مخاطب کرنا، کسی شخص کے ساتھ کلام کرنا،
کسی کو کوئی بات سنانا. آپ میں اور آپ میں سے اگر کوئی آ کے کہے کہ فلانے کو آج میں نے پھر نہ جناب وہ ایسا باتوں میں الجھایا، چکر دیا، چلاکی دکھائی، مان گیا، میں نے منوا لیا اسے، تو یہ آپ کا کمال تھوڑی ہے، یہ تو اس کا کمال ہے، بیچارہ بھولا ہے، شریف آدمی ہے. آپ اس کو تیزی نہ سمجھیں. آپ ادب کے دائرے سے باہر ہوئے، آپ نے غلط کام کیا. کہنے والے تو کہہ ہی دیتے ہیں، سننے والے کمال کرتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، تم نے اپنی آواز میرے نبی کریم کی آواز سے اونچی نہیں کرنی. ویسے آواز کا والیوم ہوتا ہے، موبائل پہ آپ آواز اونچی نیچی کریں تو والیوم ہے 1 2 3 ہوتا ہے نا. تو بندے کی آواز کا تو والیوم ہی نہیں، آپ کو کیسے پتا چلے گا کتنی رکھنی ہے. لیکن یہ دیکھیں اللہ نے کہا تم دیکھ لو محبوب کہاں تک بولتے ہیں، اس سے اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے. یعنی تم نے یہ رویہ رکھنا ہے. ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہیں شکل سماعت کا عارضہ تھا، یعنی تھوڑا اونچا سنتے تھے. جو لوگ اونچا سنتے ہیں بولتے بھی اونچا ہے، وہ سمجھتے ہیں سارے ہی بولیں گے. تھوڑا اونچا جو سنتا ہے وہ بولتا بھی ذرا اونچا ہے. تو حضرت ثابت بن قیس تھوڑا نا حضور کوئی بات کرتے تو اونچا بولتے، یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی. تو جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو گھر اپنے آپ کو بند کر لیا، رونے لگے، کہنے لگے یہ تو میرے بارے میں آ گیا، میں ہی تو اونچا بولتا تھا. حضور علیہ السلام نے ان کے محلے کے صحابہ سے فرمایا ثابت نظر نہیں آتے. یا رسول اللہ بڑے پریشان ہیں. فرمایا بلا کے لاؤ نا. جب انہیں پیغام گیا نا کہ حضور نے بلایا، یعنی حضور نے بلایا ہے، جے محبوب بلاوے ایک دم پھر سر نو پیر بنائیے، او سر منگے تے سر دے دئیے، تے کدے بھی دیر نہ لائیے، تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سیک دے ہی مر جائیے، سجنا یا تے لائیے ہی نہ، تے جے لائیے تے پھر توڑ نہیں پائیے. دوڑے آئے، قدمین میں حاضر ہوئے. تو محبوب نے فرمایا اتنا ادب کرتے ہو کہ 3 دن سے رو رہے ہو، کہ کہیں میری وجہ سے تو ایسا نہیں ہو گیا، اتنے مؤدب ہو. فرمایا سنو پھر اللہ تمہیں عزت والی زندگی دے گا، شہادت کی موت دے گا، اور بغیر حساب کے جنت عطا کرے گا. یہ 3 ان کے لیے بشارتیں ہوئی ادب کی برکت سے. جب سے موبائل آیا نا، اختلاف کا ادب بھی ختم ہو گیا، رائے دینے کا ادب بھی ختم ہو گیا. ہر آدمی کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے. ہم نے وہ کام کرنا جو وائرل ہو، ہر وہ حرکت کرنی ہے جو جس طرح کی مرضی ہو. لیکن آپ یقین کریں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ اوپر جھوٹ لکھا ہوتا ہے تھمبنیل پہ، وہ ہوتی نہیں اندر بات. تو کیا اس قدر زیادہ ہم بے ادبی کریں گے کہ ہم سوچیں گے نہیں کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ایسے ایسے غلیظ جملے بول دیں گے صرف چند ویوز لینے کے لیے. تو ادب کے دائرے میں رہیں، مؤدب رہیں. آپ یقین کریں جتنا حسن ادب میں ہے نا، جتنا حسن احترام میں ہے، آپ نے مجھ سے ناراض نہیں ہونا. کیونکہ ظاہر ہے آپ پیار کرتے ہیں تو آ کے میرے سامنے بیٹھے ہیں نا. ہماری محفلوں میں نا، اہل سنت کی محفلوں میں لوگ ننگے سر نہیں آیا کرتے، صحیح کہا، ہم لوگ باوضو ہوتے تھے. ہم حضور کی محفل میں جاتے تھے تو ہمارے لہجے ہی کچھ اور ہوتے تھے. ہم نا آہستہ آہستہ وہ سارا روایتی پن ہمارے اندر آ گیا ہے جو کبھی غیروں میں ہوا کرتا تھا، بہت زیادہ ادب سے. اور پھر آپ مسجد میں بیٹھے، دیکھیں میں ابھی آیا ہوں، آپ نے بہت زیادہ دوڑ دھوپ کی، نہیں مل سکتا میں سب سے کھڑا رہ کے. ظاہر ہے کہ میں ملنے لگوں گا تو محفل کا نظم خراب ہوگا، اور جاتی دفعہ بھی اگر میں سب سے ملنے لگوں تو محفل تو چلنی ہے آگے.
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ملاقات ہو؟ ظاہر ہے کسی نے آنا ہے کسی نے جانا ہے. اب پیر صاحب سے زیادہ مولوی صاحب سے زیادہ مسجد کا ادب ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو آداب قائم رکھنا ضروری ہے. اور پھر ادب یہ ہے کہ جو کہا جائے نا اس پر عمل کیا جائے. یہ خوبصورتی ہوتی ہے. اور باتوں کو اشارتاً بھی سمجھا جائے. صحابہ نے پتہ ہے حضور کا ادب کیسے کیا ہے؟ انہوں نے کنایتاً بھی سمجھا ہے، اشارتاً بھی سمجھا ہے، رضا کو بھی سمجھا ہے. محبوب کیا چاہتے؟ بڑے واضح حکم بھی ہمیں ملتے ہیں تو ہم اس میں بھی گنجائشیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. سب کو پتہ ہے نا نماز فرض ہے، جلدی جلدی بتاؤ. تو بہانہ کس بات کا ہے؟ کہانی کیوں سناتے ہیں؟ مینوں ٹائم نہیں ملتا تے دعا کرو تے بس میں شروع کرنی ہے تے بابا کیا بات، اس کا کیا مطلب؟ واضح حکم ہے کہ فرض ہے. گنجائش کا کیا مطلب؟ داستان بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہیل و حجت کا کیا معنی؟ لیت اللہ کا کیا؟ پڑھنی ہے تو بہرحال ہر حال میں پڑھنی ہے، کوئی گنجائش نہیں. تو ادب یہ ہے کہ جو حکم ملا ہو اس پر عمل ہو. ایک دفعہ نا ایک موٹا سا ہیرا آ گیا تھا مال خزانہ میں. تو بہت سارے لوگ محمود غزنوی سے کہا کرتے تھے کہ تو ایاز سے بڑا پیار کرتا ہے. اس نے کہا کچھ وجہ ہے. موٹا سا ہیرا آ گیا تو محمود غزنوی نے ہتھوڑی منگوائی، کہا ایک بندے کو بلا. سارے بیٹھے تھے، وہ کہتے تھے ایاز سے اتنا پیار کیوں؟ ایک کو بلایا، بلا کے کہا یہ ہیرا توڑ دو. تو کہنے لگا بادشاہ اتنا قیمتی ہیرا ہے توڑوا کے کیا ملے گا، رہنے دے خزانے میں فائدہ ہوگا. تو محمود کہنے لگے اوہو سیانا تو زیادہ، پتہ ہی نہیں چلا. ٹھیک ہے تو جا. دوسرے کو بلایا، توڑ دے. کہنے لگا توڑ تو میں دوں گا پر اس کی چمک دمک روشنی قیمت مجبور کر رہی ہے، توڑا نہ جائے. آپ کہتے ہیں تو توڑ دیتا ہوں. کہا اچھا پہلے بھی تو میں نے کہا ہی تھا لیکن تو چمک دمک روشنی دیکھتا رہ گیا. کہا چلو ٹھیک ہے رہنے دو. تیسرا بلایا، اس نے بھی بات سنائی. کئی لوگوں کو کہا پر ہیرا کسی نے توڑا. ایاز کو بلایا، کہا توڑ دے. اس نے منٹ نہیں لگایا، مارا تھوڑا، کئی ٹکڑے کر دی. تو ایاز کہنے لگے یہ تو نے کیا بیوقوفی کی، اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا. اچھا اس نے یہ نہیں کہا کہ تساں آپ ہی تے آکھیا سی، یہ نہیں کہا یہ تو نے کیا بیوقوفی. کہنے لگا غلطی ہو گئی، میں بھول گیا تھا، معاف کر دے، ناراض نہ ہونا. کہا یار تو عجیب انسان ہے، تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ آپ نے ہی تو کہا تھا. کہا جناب جہاں ادب کرنا ہو وہاں باتیں نہیں کی جاتی، جہاں احترام کرنا ہو وہاں اس طرح کی داستانیں نہیں سنائی جاتی. تو کہا چاچا جی بتا توڑا کیوں بھائی، کیوں توڑا تو نے اتنا قیمتی ہیرا؟ تو نے سوچا نہیں ایک منٹ کے لیے بھی کہ کروڑوں کا ہے اربوں کا ہے، توڑ دیا. تو ایاز کہنے لگا میں نے زندگی میں طے کیا ہے جو چیز ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے، تیرا حکم نہیں ٹوٹنا چاہتا. یہ میرے ادب کا تقاضا ہے، جو ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے پر تیرا حکم، میں نے تیرا حکم نہیں توڑنا. جو ہوتا ہے سو ہو جائے. سنو نا یار بات، یہ ابھی میں نے آپ سے کہا نا موبائل رکھ دیں، کسی سے کہا بیٹھ جائیں، کسی سے کہا خاموش ہو جائیں. ہمارے نقیب محفل بھائی نے بھی کہا یہ کبھی کبھی محفل کی ترتیب لگانے کے لیے، دوستوں کو منظم کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنی پڑ جاتی. مولانا تشریف لائے، انہوں نے بھی کچھ کہا ہوگا، سمجھایا ہوگا، یہ بعض اوقات تھوڑا بہت کہنا پڑتا. حضور خطبہ جمعہ دے رہے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ، نام نہیں لیا، بس بیٹھ جاؤ. ایک ابھی مسجد نبوی کے دروازے میں تھے، ان کے کانوں میں آواز آئی، وہ وہیں بیٹھ گئے.
ایک بنو غنم قبیلے میں ابھی وہاں تھے، وہاں کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، تو وہ وہی زبان حال سے پوچھا جا رہا ہے کہ نہ تمہیں کہا، نہ تمہیں کہا، نہ تمہیں کہا، کہا تو فلاں کو تھا، تم بیٹھ گئے، کہا اپنے نام تو نہیں نہ لیا، تے سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جج رکھے ایسا اونج رہنا ہے، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے، ہمارے ادب کا تقاضا ہے، ادب کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو ادب ہی کراتے رہتے ہو، ہم تعلیمات پہ عمل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہم بھی تعلیمات، ہم سے زیادہ نہیں آپ تعلیمات بیان کر سکتے، لیکن جو ادب نہیں کرے گا وہ تعلیم پہ عمل کیسے کرے گا؟ ادب کرے گا تو تعلیم پہ عمل ہوگا نا۔ میں بس بات کو تھوڑی دیر میں ختم کرنے لگا ہوں، اب میں آپ سے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ خاموش نہیں ہو رہے، میں نے بارہا عرض کیا ہے۔ تو اصل میں کچھ سارے لائیو ہوتے ہیں، ڈھیر سارے بندے تو لائیو ہوتے ہیں، اور جو لائیو ہوتے ہیں انہوں نے پھر ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ بیان بھی کرنا ہوتا ہے، تو تقریر میں ایک نئی تقریر شروع ہو جاتی۔ تو اس لیے میں بس بات سمیٹ دوں گا، میں ویسے بھی اسی وعدے سے آیا تھا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر رہوں گا آپ کے سامنے، تھوڑا مجھے موقع دے کہ دو بات عرض کر سکوں۔ میرے عزیز، ادب جو ہوتا ہے نا، ادب، اس میں طاقت بڑی ہے، اس میں قوت ہے، ادب سے وابستگی کا پتہ چلتا ہے، اس سے وابستگی کا، اس سے نظم و ضبط کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی فلاں نے کہا یہ کر دو، یار کتنا ادب ہے، پھر کسی نے سانس بھی اونچا نہیں لیا۔ یہ ادب سے نظم و ضبط کا، وابستگی کا، ماحول کا پتہ چلتا ہے۔ یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، عروہ بن مسعود ثقفی صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کے سفیر بن کے مسلمانوں کے پاس آئے تھے۔ واپس جا کے انہوں نے کہا قریش مکہ سے، یہاں نہیں کو تعریف کر کے گئے، وہاں جا کے کہا کہ مسلمانوں سے تم کبھی جنگ نہیں جیت سکتے۔ ادھر دیکھو نوجوانوں میری طرف، تم کبھی مسلمانوں سے جیت سکتے؟ کیوں؟ تلواریں زیادہ ہیں، نیزے زیادہ ہیں، فن حرب و ضرب سے زیادہ آگاہ ہیں، فوج بہت بڑی ہے، کیوں نہیں جیت سکتے؟ تو عروہ کہنے لگے اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، اس زمانے وہ بھی بادشاہ تھے جو سجدے کراتے تھے، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن میں نے ایسی تعظیم کرتے کسی کو نہیں دیکھا جیسی رسول رحمت کے غلام حضور کی تعظیم کرتے۔ اس نے کہا یار حد ہو گئی، وہ حکم دیتے ہیں تو وہ دوڑ پڑتے ہیں عمل کرنے کے، وہ یوں بیٹھے ہوتے ہیں جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے، ذرا حرکت کی تو پرندہ اڑ جائے۔ عجیب ان کا ماحول ہے کہ حضور وضو کرتے ہیں تو وجود سے لگا ہوا پانی لینے کے لیے دوڑتے، اور جس کو پانی نہیں نہ ملتا، اور جس کو ملا ہوتا ہے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ مس کر لیتا ہے۔ چلو جنہ نے دل بر جاندی ڈٹھاؤ اکھیاں ہی تک لیاں، وہ پانی لے لیتا۔ تو کہا جو قوم اپنے نبی سے اتنی وابستہ ہو وہ کبھی محبوب کے دین کا جھنڈا گرنے نہیں دے گی۔ میرے دوست، تعظیم کا مزاج پیدا کریں، ادب معاف کرتا ہوں، یہ ہمارے ہاں محافل میں جو کچھ ہوتا ہے نا، بعض اوقات وہ کوئی دوڑ کے ادھر جا رہا ہے، دوڑ کے ادھر آ رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نقابت ہو رہی ہے۔ پھر نعت خان صاحب آ رہے ہیں، کہتے میں جھوم رہا ہوں۔ بھئی آپ نہ جھومیں، آپ مانا خیز شعر پڑھیں، سننے والے انشاءاللہ جھوم جائیں گے۔ آپ کو ایسا غیر شرعی کام نہ کریں جس سے اندازہ ہو کہ آپ شریعت کے دائرے سے ہی معاذ اللہ نکل رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ تو حضور کا ذکر پاک جو ہے یہ زیادہ ادب مانگتا ہے، ادب، تعظیم۔ ایسے بھی بعض لوگ کہتے ہیں جو کتاب میں لکھا تھا میں نے پڑھ کے سنا دیا۔ آپ ہر موقع پہ یہ کر سکتے ہیں، لیکن جب بات حضور کی ہو نا، پھر لفظوں کو غسل دینا پڑتا ہے، پھر جملوں کو وضو کرانا پڑتا ہے،
کس حدیث میں لکھا ہے کہ حدیث لکھنے سے پہلے، کہاں حضور نے فرمایا کہ حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، خوشبو لگاؤ، لباس پہنو؟ کہاں لکھا ہے؟ کہاں حکم دیا؟ لیکن امام بخاری نے جب بھی کوئی حدیث لکھی ہے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، خوشبو لگائی، لباس دھلا ہوا پہنا۔ بھائی جب تک آپ تعظیم نہیں کرتے، تعظیم وہ حضور کے ذکر پاک کے لیے جو آداب چاہیے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کے سامنے نا ایک صاحب شعر لکھ کے لے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی یاد میں بہت روتا ہوں، تڑپتا ہوں، ساری رات نیند نہیں آتی، اس طرح کے شعر تھے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے باقی ساری رات نہیں سوتے آپ؟ کہنے لگے نہیں جی یہ تو شعر ہے۔ تو فرمایا حضور کی بارگاہ میں جھوٹ بولتے؟ معاذ اللہ ثم معاذ، سرکار کے حضور سچ کہو، جو کیفیت ہے وہ کہو۔ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ قوے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ تو آپ سرکار کے حضور جب حاضر ہوں گے تو کمال ادب سے، کمال احترام سے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والا، خوبصورت لب و لہجے میں، خوبصورت انداز میں 2 بھائی اکٹھے بیٹھے ہو، چھوٹا بھائی بڑا بھائی، چھوٹا جو ہے اس کی تعلیم بھی زیادہ ہے، پیسے بھی زیادہ کماتا ہے اور شہرت بھی زیادہ ہے، تو بڑے کی تعلیم بھی کوئی نہیں، پیسے بھی کوئی نہیں، شہرت بھی کوئی نہیں، لیکن دونوں اکٹھے بیٹھے ہوں تو ایک بندہ پوچھ لے تم میں سے بڑا کون ہے؟ تو تعلیم بتانی ہے کہ عمر؟ جلدی بتاؤ یار۔ پیسے بتانے ہیں کہ عمر؟ شہرت بتانی ہے کہ عمر؟ یہی ہوتا ہے۔ بھی بڑا کون ہے؟ وہ کہتا ہے جی یہ میرے بھائی جان بڑے ہیں۔ بڑا خود بھی کہتا ہے جی میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، چاہے جتنا مرضی آگے نکل جائے۔ حضور علیہ السلام کے چچا ہیں جناب عباس۔ کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو جو پوچھ رہا ہے پتہ اسے بھی ہے کہ نبی پاک امام الانبیاء سید الرسل ہے، اسے پتہ ہے کہ سرکار کا درجہ اور مقام کیا ہے۔ اس نے کہا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو یہ ہے حضور کی بارگاہ کا ادب۔ حضرت عباس چچا ہیں پر پھر بھی اس شخص سے فرمانے لگے کیا پوچھا؟ میں بڑا ہوں کہ حضور؟ پتا تھا عمر پوچھ رہے۔ کہنے لگے یہ ذرا جواب دیکھنا۔ کہنے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ بڑے حضور ہی ہیں، پیدا پہلے۔ تو بھائی آداب کا میں بات سمیٹنے لگا ہوں، اپنے والدین کا ادب کبھی نہ چھوڑنا۔ یاروں کو فون کرتے ہو نا آج روٹی باہر کھانی ہے، کبھی کبھی ابا جی کو بھی کرو، ابا جی آج آپ نے میرے بغیر کھانا نہیں کھا۔ ایک دن فون کرو تو صحیح، اس دن انہیں دوائی نہیں کھانی پڑے گی، ایک دن فون کرو۔ ایک دن اماں کا ادب کرو کہ اماں جی آج میرے بغیر کھانا نہ کھانا، کرو تو صحیح یار۔ اپنے استاد صاحب کے پاس لے کے جاؤ نا تحفہ، اپنے شیخ کا ادب کرو، اپنے بڑے بھائی کا احترام کرو۔ آپ اکرام کرنا شروع کر دیں، سوسائٹی میں خوبصورتی پیدا ہونے لگے، ماحول میں حسن آنے لگے گا۔ علامہ اسماعیل حق کی روایت لائے ہیں، ایک شخص نے عرض کیا تھا کہ میں جو کام بھی کرتا ہوں میرے کام میں برکت نہیں ہوتی، نقصان ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا تو کہیں سفید داڑھی والوں کو پشت کر کے تو نہیں چلتا؟ احترام کرو گے تو برکتیں آئیں گی، احترام کرو گے تو کرم ہو۔ ادب کرے، احترام کرے۔ آپ نے پتہ کیا کرنا ہے؟ میں نے بھی جانا ہے تو صرف رستہ بنانا، دوڑ دھوپ نہیں کرنی۔ پھر کوئی آئے تو پھر بھی حضور کی محفل احترام سے آنے دیں۔ اور میں پہلے کہہ چکا ہوں مجھ سے بہت بڑھ کر مسجد کا ادب ہے۔ اور پھر ہم شخصیات کے قائل نہیں، ہم نظریات کے قائل۔ شخصیتیں آتی بھی ہیں جاتی بھی ہیں، ذکر حضور کا ہونا۔ لہذا آپ نے آخر تک محفل میں بیٹھنا۔ ظاہر ہے میری مجبوری ہے، مجھے نکلنا، میں شروع میں عرض کر چکا ہوں۔ اسی طرح اور بھی لوگ آئیں گے اپنے اپنے وقت پہ چلے جائیں گے، لیکن جسے کوئی مجبوری نہ ہو وہ آخر تک بیٹھے۔ بڑی خوبصورت بزم سجی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ
بانیان کو، آنے والوں کو، مل بیٹھنے والوں کو بہترین جزا عطا کرے۔ آخر دعوا یعنی الحمدللہ رب العالمین۔